الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أوراق الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. حاضرین کرام، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، پورے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، یہ مجلس آج جو سجی ہوئی ہے، میرے بازو جو مولانا شعیب صاحب سلطانی دامت برکاتہم، ان کا کل نکاح ہے۔ نکاح کی مناسبت سے آج دعائیہ نشست رکھی گئی ہے، جس میں مجھے تھوڑی دیر بات کرنے کے لیے کہا۔ نکاح کے بعد کی زندگی ہماری کیسی ہو۔ حاضرین کرام، آپ ایک لفظ سنے ہوں گے، عبادت، یہ ایک لفظ ہے۔ عبادت یہ لفظ آپ سنے ہوں گے، آپ بھی سنے ہوں گے، پردے میں بیٹھی ہوئی ماں و بہنیں بھی، بچے بھی پورے سنے ہوں گے۔ عبادت، اب عبادت کا ترجمہ ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں عبادت کا ذکر آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے کئی شعبے بیان کیے۔ انسان سے جو بات چیت کرتے ہیں، صحیح بات چیت، اچھی بات چیت، سچ بول کر صحیح نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ بات کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، سنت جیسا لباس پہننا، شریعت کے مطابق لباس پہننا، یہ لباس بھی پہننا عبادت میں داخل ہے۔ گھر کے ماحول کو شریعت کے مطابق جوڑ دے، شریعت نے جسے حکم لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا، اگر ویسا گھر ہم بنا لیں تو گھر میں رہنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہر معاملات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، حج کرنا ہی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ہی عبادت ہے، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا ہی عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو عبادت کے کئی اور بہت سارے شعبے ہیں۔
تو ایک لفظ آتا ہے عبادت۔ ایک نقطہ یہاں بیان کرتا ہوں میں، غور سے سنیں۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اگر وہ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں، اگر میں سناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کئی بچے بھی اب یہ نہ کہہ دے کہ اب بچ کرو ہم نہ بھی شادی۔ ایک لفظ عبادت، یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نکاح آدھا دین ہے۔ پورے حدیث کے تمام ذخیروں کو کھنگال کر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا آدھا دین ہے، روزہ رکھنا آدھا دین ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ نکاح کرنا آدھا دین ہے۔ نماز میں آپ پوچھیں گے کہ مولانا کیسے آدھا دین، نکاح کرنا کیسے آدھا دین ہو گیا؟ نماز جو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ اللہ سے بات کرتا ہے نماز میں، آپ اسے آدھا دین نہیں کہہ رہے ہیں، ایک نکاح کو آدھا دین کہہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا آدھا دین ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کی نیت کریں گے، جیسے ہی آپ نماز پڑھنے ظہر کی ہو یا عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو بھی نماز آپ پڑھیں گے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے، نماز میں داخل ہو جائیں گے، عبادت میں داخل ہو جائیں گے اور ہماری نماز 8-10 لحظے میں ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے متقیاں اور آپ جیسے نیک انسانوں کی نماز 20-25 لحظوں کی نماز ہوگی۔ جب تک آپ نماز میں رہیں گے، عبادت میں رہیں گے آپ، لیکن آپ سلام پھیر دیں گے تو عبادت سے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر سے شروع کرے، سلام تک آپ کی نماز، سلام پھیر دیں گے تو آپ عبادت سے باہر ہو جائیں گے۔ روزہ 12-13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، سحری کیے افطار تک آپ کا روزہ، اگر افطار کی دعا پڑھ کر آپ پانی اور کھجور سے روزہ کھول لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ کھل جائے گا اور آپ عبادت سے باہر ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ مالدار ہے، سال میں 1 مرتبہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، جب زکوٰۃ دیتا ہے، عبادت میں رہتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد باہر آتا ہے تو عبادت سے باہر ہو جاتا ہے۔ حج کے 5 ارکان ہوتے ہیں، مینا کو جانا پڑتا ہے، مزدلفہ کو جانا پڑتا ہے، سعی کرنا پڑتا ہے اور اپنے سر کو ٹکلا کرنا پڑتا ہے۔ پورے تمام چیزیں کرنے کے بعد 5 دن کا عمل ہوتا ہے۔ جب 5 دن حج کے ایام مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ عبادت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح آدھا دین اس لیے ہے کہ جیسے ہی نوشا، جیسے ہی دلہا سامنے قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ کر الحمدللہ میں نے قبول کیا تو وہ نکاح میں شامل ہو گئے، نکاح کے اندر داخل ہو گئے، عبادت میں داخل ہو گئے، اور کب تک عبادت میں رہیں گے؟ ان کی موت جب تک نہیں آئے گی یہ عبادت میں داخل ہو جائیں گے۔ موت تک یہ عبادت میں رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرنا آدھا دین ہے۔ اللہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کی شرارتوں سے طلاق خلع تک ہو جاتے ہیں، بیچ میں اگر ٹوٹ گیا، رشتہ ختم ہو گیا تو ہو گیا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جیسے ہی الحمدللہ کہے
موت تک وہی رشتہ نبھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے عبادت میں رہیں گے۔ اور یہی جوڑا، یہی رشتہ اسے سنبھال کر رکھے، اگر ان کے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو ان کو معاف کرے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت امی جان حضرت عائشہ سے پوچھا کہ امی جان میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا سوال ہے، کیجیے آپ شوق سے۔ تو حضرت فاطمہ نے سوال کیا کہ امی جان یہ بتائیے مجھے، آپ کا مقام بڑا ہے یا میرا مقام بڑا ہے؟ تو امی جان نے فرمایا بیٹی کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ جس کا جواب تو ہی دے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ امی جان میرا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں اور تمہارا رشتہ ابو بکر کی بیٹی ہو تم۔ میرا مقام زیادہ اونچا ہے کیونکہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ تو امی جان نے فرمایا کہ نہیں بیٹی، میں نے ایک مرتبہ تمہارے ابو، میرے شوہر، میرے نبی سے میں ایک مرتبہ ایک بات سنی تھی، پورے انسان جب مر جائیں گے، حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جنت و دوزخ کا، اگر کوئی جنت کو جانا جس کے مقدر میں طے ہو گیا ہے تو وہ جنت میں چاہے مرد ہو یا عورت وہ اکیلا نہیں جائے گا، وہ جائے گا تو اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا۔ بیٹی حضرت فاطمہ کو جواب دیتی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پورے مرنے کے بعد جنت میں جانے کی تیری باری آئے گی تو تیرا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ رشتہ جنت کو لے کر جانے کا رشتہ ہے، اسے سنبھال کر رکھے۔ ان سے اگر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، میں مولانا کو خدا را میں ان کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، ان کی اصلاح کرنا میرا اخلاق کے خلاف ہے۔ میں ان کے صدقے میں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر بیویوں سے اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے غلطیوں کو معاف کرے، ان کے اوپر غصہ نہ ہو۔ دیکھیے امی جان حضرت عائشہ کی، امی جان حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کیسی محبت نا بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کا ادب کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس نہ بڑوں کا ادب ہے نہ چھوٹوں کا ادب ہے، کچھ بھی نہیں۔ گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں تو غیبتیں ہی غیبتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اچھے اچھے پکوان اور بریانی میں وہ ٹیسٹ نہیں جتنا کہ ہمارے گھر کی عورتوں میں غیبتوں میں وہ مزہ آتا ہے۔ غیبت کا کرنا، مولانا تشریف فرمائے پوچھ کر دیکھیے، اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھانے سے بدتر ہے غیبت کا کرنا۔ اتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اگر روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غیبت نہ کر اپنے گھروں کے اندر، اللہ برکتوں کو چھین لیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ گھروں کے اندر پاک صفائی کرتے ہیں، ہم گھر کو ہر روز جھاڑو تو دیتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کو بھی ہم پاک صفائی رکھیں، دلوں کو ہم حسد سے، کینہ سے، بغض سے،
عداوت سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے، دھوکے سے ہماری زبانوں کو ہم محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ رشتہ جنت کو لے کر جانے کا ہے۔ ان سے اگر غلطیاں ہو جاتی ہے معاف کرے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، معاف کرنا سیکھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں میرے بندوں پر رحم کرتا ہوں۔ میرے بندے تو بھی اگر کوئی تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے یا تیرے پاس اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو بھی اسے معاف کرنا سیکھ، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میرا بندہ بھی معاف کرنے والا ہوگا۔ معاف کرنا سیکھیں ہم ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو۔ ایک مرتبہ کئی دن پہلے ایک واٹس ایپ کے اندر ایک میسیج آیا، اچھی بات ہوگی، واٹس ایپ کے کتابوں کے اندر ہی ہونا ضروری نہیں، اچھی بات، واٹس ایپ کے اندر اچھی بات آئی، عورتوں کا ہم ہمیشہ شکر ادا کرنا، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو معاف کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہمارے بچوں کی ان کے قدموں تلے جنت بنائی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمارے بچے ہماری بیوی کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے، اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ رشتہ مضبوط سنبھال کر رکھے، ادب سے پکارے، تمیز سے پکارے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا نکاح ہوا، اپنے نکاح میں قاسم رحمۃ اللہ علیہ نکاح ہونے کے بعد جب بیوی سے بات کرنے کے لیے گئے تو کئی نصیحتیں بیوی کے سامنے کیے، ان میں سے دو نصیحتیں خاص طور پر میں اس وقت دینا چاہتا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے جو بیوی سے جو بات چیت کیے پہلی رات کو، اس میں سے ایک بات کہا کہ میری بیوی، میری بیگم، کبھی گھر کے اندر غیبت نہ کرنا، اور دوسری بات کبھی گھر کے اندر جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر تو غیبت کرے گی، اگر تو جھوٹ بولے گی، تجھے تو گناہ مل جائے گا، لیکن میرے علم میں فرق آنے پڑے گا، میرے علم و عمل میں فرق آئے گا، اس لیے کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی غیبتیں نہ کرے گھروں کے اندر۔ رشتہ اچھا ہے، سنبھال کر رکھنا، اور یہی رشتہ جنت کو بھی جائے گا، جنت میں بھی دونوں مل کر جائیں گے۔ ادب سے پکارے، تمیز سے پکارے۔ ہمارا قصہ کیسا بولے، بیویوں سے ہم کیسی بات کرتے ہیں آگے، ہاں یہ ہماری بات چیت، ہماری لینگویج۔ معاف فرمائے، آپ لوگ تو اچھے ہیں، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ تمہیں غصہ ہونے جائیں گے۔ دوسروں کی بات میں سنا ہوں، میں روزہ تھا آج، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، شادی ہو کر 8 دن نہیں حاجی صاحب، بیویوں سے پکارنے کی ہمارے نوجوانوں کو آج تک بات چیت کا لہجہ تک نہیں آیا۔ 8 دن نہیں، جمعہ 8 دن نہیں، بیوی کو پکارتا آگے، ہاں گالی دو کو بات کر رہا۔ مجھے میرے استاد الاساتذہ اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت نے اپنی خطاب میں ارشاد فرمایا
تو تیری بیوی کو آگے ہکلت پکارتا نا، آگے ہاں آؤ جی ہم پکارنے، کیا ہو جاتا؟ تیرا داتن ٹوٹ جاتی کیا؟ کہ زبان لٹک کو گر جاتی نیچے. لا لاؤ ادھر، لا پانی لا بولتے نا ہم، پانی لا، صرف وہ ملانا، پانی لاؤ. یہ اچھا کہ وہ اچھا لفظ؟ پانی لا اچھا یا پانی لاؤ اچھا؟ پانی لا بولے تو انہیں بھی غصہ کو زور سے لے رے کے لگ دیتے. ہمیں بھی اسے ادب سے بات کرے تو انہیں بھی ہمارے سے ادب سے بات کرتے نہیں. ہم بیچاریوں نے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے صرف ایک الحمدللہ کے بھروسے پر، ہمارے بھروسے پر آئی ہے. ہم اسے کیسے سنبھال کر رکھنا ہے؟ ہم اس کی ہر ایک بات پر، اداؤں پر ہم خوش ہو جانا چاہیے، اچھے تمیز سے پکارنا ہے. ہم اس نبی کے غلام ہیں. ہم جس نبی نے اپنی بیویوں کو پکارنے کا طریقہ تب کتابوں کے اندر لکھ کر زمانے کے سامنے پیش کر کر چلے گئے، اللہ کے نبی پکارنے کا طریقہ تک ہے. تو ادب سے پکارنا چاہیے، تمیز سے پکارنا چاہیے. کبھی غصہ نہ کرنا، گھروں کے اندر کبھی غصہ نہیں کرے. غصہ اگر کریں گے تو گھر اجڑنے میں دیر نہیں لگے گی. غصہ نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات ہو گئی کبھی ناراض، خاموش رہ جانا، خاموش رہ جانا. ایک گھر کے اندر بہت زیادہ ایسا غلاٹا ہو لگ کرتا، بہت زیادہ غلاٹا ہو لگ کرتا. شوہر کو ہمیشہ ستاتا تھا بیوی کو. گھر کے اندر گھستے 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 گالیاں شروع، کیا کہ یہ باہر پڑی نہ، یہ پڑی نہ، وہ پڑی نہ، کیا کہ گالیاں سنتے سنتے انہیں پریشان ہو جا کو. ایک حضرت کے پاس گئی، حضرت کو جا کر بولی کہ حضرت میرا نوشو گالیاں ایسے دیتا، ایسا دیتا، مارتا، ستاتا، انہیں بہت بہت تکلیفاں دیتا انہیں، کیا کرنا حضرت؟ تو حضرت اسے ایک تعویذ لکھ کر دی اور کہا جیسے ہی تیرا نوشو گھر کے اندر آئے گا تو یہ تعویذ اٹھا کر منہ میں ڈال لینا. اچھا حضرت، اور یاد رکھنا تیرا نوشو کتنا بھی بکلیں دے تو کیا بھی بولنا نہیں، منہ میں ڈال لینا. اگر منہ کھولی اثر ختم ہو جاتا، پاور ختم. اچھا حضرت کہلا کو تعویذ دے لے کو گھر کے اندر رہی. انہیں معلوم سے 8 بجے آتا، انہیں کہلے کر 8 بجے آتے گی نہیں کی آ رہا. انہیں وہاں سے گیٹ کھول کو گالیاں شروع کر لے کو. انہیں کیا کری، حضرت دیتے نا تعویذ پیپر ڈال لی منہ میں. انہیں آکو بکرا 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 بکرا. بیوی خاموش. آخر انہیں پوچھ دلیا کیا کہ کبھی میں تجھے بولیا تو میرے ساتھ تو بھی لڑچے نا، تو بھی مجھے جواب دیچے نا، آج کی وہ خاموش ہے سو. ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن، اس کے بعد انہیں تنگا کو چھوڑ ڈالا. بعد میں پوچھا کہ میں تجھے 2-3 دن تک اڑاتے گیا، تو زبان نہیں کھولی، آخر کیا اس کا راز ہے؟ تو انہیں بولی کہ میں ایک فلاں اللہ والے حضرت کے پاس گئی تھی، انہوں تعویذ دیے تھے، وہ تعویذ کی برکت سے میں یہ بند کرنے بولے منہ، اگر میں منہ کھولا تھی تو وہ اثر ختم ہو جاتا، اس کے واسطے میں منہ بند کر لے کو رہ گئی میں. اچھا ایسا کیا؟ وہ تعویذ میں کیا لکھے کہ نہ کہ کھول کو دیکھے کیا بھی لکھو نہیں تھے، خالی پیپر جیتے اس منہ میں رکھنے کے واسطے. کئی کچھ جیسو معلوم پیپر، عورت کا منہ بند ہوگا تو پورا مسئلہ ختم ہو جاتی. اگر عورت منہ کھولی گھر برباد. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بولتی نہیں پیسہ. تو عورتوں کو بھی چاہیے
کہ جب شوہر غصہ میں آ کر جب بولتا ہے خاموش ہو جانا، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے معاف کرنا، ادھر سے معاف ہو ادھر سے معافی ہو، معافی کرتے رہنا۔ تو یہ رشتہ جو ہے اسے سنبھال کر رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آدھا دین ہے۔ اب جیسے ہی نوشا الحمدللہ کہیں گے، موت تک عبادت میں لگے رہیں گے، عبادت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور عبادت میں ہمیشہ ہمیشہ تک عبادت میں رہیں گے۔ نماز پڑھنا بس 10-15 لحظے عبادت میں رہیں گے، روزہ 12-13 گھنٹے عبادت میں رہیں گے، زکوٰۃ عبادت میں رہیں گے، 5 دن حج کے عبادت میں رہیں گے، اس کے بعد عبادت سے باہر نکل جائیں گے۔ لیکن نکاح ہی ایک ایسا عمل ہے جو عبادت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک بات کہہ کر میں بات کو ختم کروں کہ شوہر بھی کسی غیر لڑکی کو نہ دیکھے، اور عورت بھی کسی غیر لڑکے کو نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر دیا۔ سوال و جواب کی مجلسیں ہوتی تھی، اچھے سوالاں کرتے صحابہ، اور حضور بھی سوالیں کرتے تھے، اچھے سوالاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایک سوال کیا کہ صحابہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جو مجھے جواب دے گا وہ خوش نصیب۔ پورے صحابہ نے پوچھا کیا سوال ہے؟ تو حضور نے سوال کیا ای شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ یہ سوال، عورتوں کے لیے سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ پورے صحابہ سن لیے۔ دوسرے دن جواب دینا تھا، گھروں کے اندر چلے گئے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، ای شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بھاری چیز کیا ہوگی کیا ہوگی؟ ذہن میں یہ بات تھی۔ گھر کے اندر داخل بھی ہو گئے، سلام کیے نہیں، بھول گئے۔ فاطمہ نے سلام کیا، جواب دیے۔ فاطمہ نے پوچھا کہ سرتاج آج تمہارے چہرے پر کچھ پریشانی کے عالم نظر آ رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کیا ہے فاطمہ، تیرے ابو، تیرے ابا اور میرے نبی نے آج ایک سوال قائم کر دیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ ہمیں اگر سوال کرتے، اگر اس وقت میرے پاس اگر وقت ہوتا، میں آپ کو یہ سوال کرتا، جاؤ اپنی بیویوں سے پوچھ کر آؤ، تو ہماری بیویوں کا کیا جواب آتا بولو؟ عورتوں کے لیے سب سے بھاری چیز کیا بولے؟ تو ہماری ماں بہنیں کیا بولتی معلوم؟ ہمارے واسطے کا جی سب سے بھاری چیز نکلس، کان کے لچھا، جھومر، یہ اچھی بھاری چیز ہمارے واسطے۔ یہ ہماری ماؤں کا جواب۔ لیکن قربان جائے حضور کی اس لاڈلی بیٹی پر حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ یہ چھوٹے سوال کے وسط میں اتنا یہ کر رہی سو، جاؤ شور جو سرتاج جو ہاتھا منہ دھو کر کھانا کھا لے کر سو جیں گے، چلو صبح ہی جانے ٹمپو میں جواب بولتی ہوں۔ اچھا تجھے معلوم کیا ہو جواب؟ بڑے بڑے صحابہ جی نہیں جواب، تو دے چھے جواب؟ ہاؤ منجھے معلوم ہے۔ کیا ابو بکر نے بھی اس کا جواب نہیں دیا؟ عمر نے بھی نہیں دیا؟ عثمان نے بھی نہیں دیا؟ حافظ قرآن، حافظ حدیث ابو ہریرہ نے بھی نہیں کیا؟ کوئی جواب نہیں دیے، تم بھی نہیں دیے۔ مدینۃ العلوم ہو تم، علم کا دروازہ ہو تم، علی تم نے بھی جواب نہیں فاطمہ میں بھی جواب نہیں دیا۔ اچھا
تمہیں کیا معلوم اس کا، میں دوں گا اس کا جواب۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح حضرت علی حضور کی مجلس میں گئے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جواب دیا کہ علی جاؤ آج میرے ابا کو یہ سوال کا جواب دے دینا، اگر میری بات اگر غلط ہوگی تو میرا ابا حضور میری اصلاح کر دیں گے، اگر سچی ہوگی یہ بات تو میرا ابا مجھے شکریہ اور جزاک اللہ کہیں گے، مجھے دعائیں دیں گے، تیسرا تو کچھ نہیں ہوگا نا، یہ غلطی ہو گئی تو اصلاح کریں گے، اور اگر بات سچ ہے تو مجھے شکریہ اور جزاک اللہ دعائیں دیں گے، تیسرا تو کچھ نہیں ہوگا۔ جاؤ میں تم کو ایک جواب دیتی ہوں، جا کر کہنا عورتوں کے لیے سب سے بھاری چیز اس کا مرد کسی غیر نامحرم عورت پر نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اور عورتوں کے لیے بھی کسی غیر نامحرم مرد پر نظر نہ ڈالے۔ یہ جواب سن کر حضرت علی خوش ہو گئے۔ جا کر حضور کی مجلس میں جا کر حضور نے پوچھا کہ صحابہ کل کا سوال کیا آپ کو یاد ہے، کون جواب لے کر آئے؟ تو حضرت علی ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمانے لگے، حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ای شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بھاری چیز کہ اس کا مرد کسی عورت پر نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ کسی نامحرم غیر مرد پر نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ تو حضور بہت خوش ہو گئے، ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی اور شکریہ جزاک اللہ کہنے لگے۔ تو اس وقت علی نے کہا اس وقت نبی نے فرمایا کہ علی یہ سوال کا جواب تمہارا نہیں لگتا، یہ جواب شاید میری بیٹی فاطمہ نے دی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی سمجھ گئے جواب سے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی بیٹی، لاڈلی بیٹی، اسی کا جواب ہے۔ تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ تو حاضرین کرام، ہم بھی چاہیے کسی غیر نامحرم عورتوں پر نظر نہ ڈالیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کسی غیر نامحرم مردوں پر بھی نظر نہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين۔ أنت مولانا فانصرنا على القوم القاهرين۔ أنت مولانا فانصرنا على القوم المجرمين۔ أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے غلطیاں ہو گئی ہو تو معاف فرما، اے اللہ جانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بھولے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما،
مولا دین کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اللہ ڈوبا ہوا انسان خود نکل نہیں سکتا، مولا تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر تو ہمیں کھینچ لے۔ مولا ہم گناہ کرتے کرتے بہت تھک چکے ہیں، مولا یہ حالات ہم سے بتا رہے ہیں، آج تو ہم سے بہت ناراض ہو چکا ہے، مولا تیرا حق بھی بنتا ہے ناراض ہونے کا، مولا تو ہمیں چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو چاہے تو ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، مولا سچی نیتوں کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ بالخصوص عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی تیرا حکم تھا کہ عورتوں کے لیے پردہ استعمال کرے، پردہ ایک فرض ہے میرے اللہ۔ اے اللہ آج وہی پردے پر اے اللہ غیروں کی نظر پڑی ہوئی ہے، مولا پردہ چھیننا چاہتے ہیں، مولا فاطمہ کی حیا کو چھیننا چاہتے ہیں، مولا حضرت عائشہ کی حیا کو چھیننا چاہتے ہیں، مولا حضرت زینب و رقیہ ام کلثوم کی حیا کو چھیننا چاہتے ہیں، مولا پردے کی حفاظت فرما۔ مولا جو کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے، مولا اس فیصلہ تو بالکل غلط فیصلہ ہے، مولا ہم اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے، مولا اگر ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت سے مالا مال فرما، اگر ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما، مولا تیرے قرآن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مولا تیرے نبی کی سنتوں کے اے اللہ جو حملہ کرتے ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، جو شریعت کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، مولا چن چن کر ان کو ہلاک فرما، مولا ان کو تباہ و برباد فرما، مولا دل بھی نہیں چاہتا ان لوگوں کو ہدایت کے لیے دعا کرے، مولا اتنے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مولا ہمارے ملک میں امن کے فیصلے فرما، مولا بھائی چارگی کے فیصلے فرما، اللہ محبت کے ساتھ رہے ویسے فیصلے فرما، اللہ چاروں بھائی آپس میں مل کر رہے ویسے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ یو پی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مولا ہمیں موت دے تو اچھی موت عطا فرما، مولا پیاری موت عطا فرما، مولا قرآن والی موت عطا فرما، مولا رکوع والی موت عطا فرما، مولا سجدے والی موت عطا فرما، تلاوت و ذکر والی موت عطا فرما، مولا تیرے گھر کے پاس آ کر تیرے گھر کا طواف کرتے رہے ویسی موت عطا فرما، حجر اسود کو چومتے رہے ویسی موت عطا فرما، آب زمزم پیتے رہے موت عطا فرما، مولا تیرے نبی کے دربار میں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تیرے نبی کو سلام سناتے رہے ویسی موت عطا فرما، مولا بری موت سے حفاظت فرما، مولا ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، تڑپ کر مرنے سے حفاظت فرما، ترس کر مرنے سے حفاظت فرما، ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر مرنے سے حفاظت فرما، جل کر مرنے سے حفاظت فرما، مولا جو میرے باجو مولانا شیخ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کا کل نکاح ہے میرے اللہ، اللہ تیرے نبی نے کہا نکاح آدھا دین ہے، اے اللہ بھی نکاح میں کل اے اللہ نکاح میں داخل ہونے والے ہیں، اے اللہ ان کے نکاح کو قبول فرما، اے اللہ ان کے نکاح کو قبول فرما، اے اللہ اس جوڑے کی تو حفاظت فرما، اے اللہ مرتے دم تک ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی اس جوڑے کی اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، حاسدین کے اثر سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، حاسدوں کی حسد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، اللہ ہر طرف سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اس جوڑے کی حفاظت فرما، اللہ
اگر ان میں اللہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے اللہ اسے تو معاف فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو بہت تو قبول فرما۔ اے اللہ کل ہونے والا ہے نکاح، اللہ اس نکاح کو تو خوب اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ حافظ قرآن والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیرے فرما بردار والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ عالم دین والی اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان جوڑے کی اللہ تو بالخصوص حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تو اپنے محض اپنے فضل کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔